استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی کا برکات و عالیہ سے التماس بلائے یہ تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتقدمين بالآداب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی آداب اور تعظیم کے لائق محقق دوران حضرت اقدس شیخ طریقت علامہ مولانا مفتی سید شاہ حسین پردیسی صاحب جیدہ مشکور اور علامہ ڈاکٹر محبوب صاحب اور ہمارے دوست ہمارے محسن جناب مفتی نوید عباسی صاحب، دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب کا حکم تھا، جیسے کہ عباسی صاحب نے بتایا، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، مزاج بھی یہاں کا یہی ہے۔ آپ نے مقررہ وقت میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہوں گا اور حضرت شاہ صاحب کو بالخصوص بطور والدین کے سنانا چاہوں گا اور آپ احباب سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ آج کی جو محفل ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نام کے اندر ایک جامع اور معنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ زرقانی شریف وغیرہ میں ہے۔ حضرت سیدنا مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جس کا نام ہوتا ہے وہ اپنے نام سے حصہ ضرور پاتا ہے۔ اچھا نام ہوگا تو اچھے نصیب پائے گا، نام اچھا نہیں ہوگا تو شاید نصیب بھی اس طرح کے مرتب نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب ابو حفص صاحب کی بنیت، خطاب آپ کے والد کا نام، قبیلہ بنی عدی سے، اور نامی اسمی کے نامی عمر ہے۔ شاید یہ نام اللہ نے اسلام سے پہلے ہی ان کے لیے منتخب کر دیا تھا کہ عمر کا معنی آبادی ہے، عمر کا معنی زندگی ہے، اور عمر کا معنی آباد کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ سیدنا فاروق اعظم کا نام یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اسلام کو خوب آباد کیا اور اسلام کو خوب پانی دیا، اور ان کے دور میں اور یہ جب غلام تھے میرے آقا کے تو اس میں انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے گرا کر خدمات انجام دی۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ نبوت کے 7ویں سال تاریخ کی باتیں ہیں، اور تاریخ کی باتوں پر زیادہ اعتراض بھی نہیں ہوتا اور اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ 6 سال تک یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیچھا کرتے رہے،
اور آپ کے تعاقب میں رہے۔ حضور علیہ السلام خطیب کعبہ میں جائیں، رات کے وقت قرآن پڑھے تو فاروق اعظم عمر بن خطاب آپ کے پیچھے، آپ کہیں اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے جائیں تو تعاقب میں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا رات ہے تو عمر پیچھا نہیں چھوڑتا، دن ہے تو عمر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آخر کار ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ پہنچا کہ پورا دن تلوار لے کے حضور کے پیچھے گھومتے ہو، ذرا گھر کی تو خبر لو کہ گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ تمہارے بہنوئی اور بہن دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سیدھے تلوار لٹکائے اپنی بہن کے آگے، اور باہر یہ آواز آ رہی تھی اللہ کے اس قرآن کی جس نے چیلنج کیا جن و انس جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے، 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ تو عاجز آگے، ایک مختصر صورت لے کے آ جاؤ عاجز آگے، ایک بات ایک لفظی اس کے مقابل لے کے آ جاؤ عاجز آگے۔ ایسا کلام سن رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادب کا زمانہ تھا، وہاں بیٹھ کر ادبی محفلیں سجائی جاتی تھی، ہر بندہ فساد اور بلاغت کے مظاہرے کرتا تھا اور کرشمے دکھاتا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم بھی سفیر بھی بڑے اچھے تھے اور پھر ادیبانہ بھی تھے، سب کچھ تھے۔ لیکن جب داخل ہوئے تو کہا کیا آوازیں آ رہی تھی، کیا پڑھا جا رہا تھا، چھپ کے لیکن قرآن کے برگ چھپانا بھول گئے۔ اس وقت جس طریقے سے بھی لکھا گیا تھا فرمایا یہ کیا ہے، تو آپ کی بہن کہنے لگی کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کلاؤ سے مجھے دو۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہر، قرآن میں بھی ہے پاکیزہ لوگ اسے چھوتے ہیں، ناپاک لوگوں کا کام نہیں ہے قرآن کو ہاتھ لگائے۔ یہ بہن کی زبان سے پہلی ضرب تھی جو فاروق اعظم کے دل پہ جا کے لگی۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ کوئی عمر کی بہن کے بارے میں پڑھے کہ ان کی وہ ضرب تھی جو بھائی کے دل پر جا کے لگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہاتھ میں آتا اٹھا کے مارتے بہن کو سر پھٹ گیا، تو بہن کہنے لگی کیا تمہارا ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو تمہارے من میں آئے خطاب کے بیٹے تم کہو، میں اپنے دین سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ اس خاتون نے جب ضرب لگائی تو اس کے پیچھے ایک اور قوت بھی کار فرما تھی، اور وہ میرے نبی کی دعا تھی۔ نبی علیہ السلام نے یوں دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ان دونوں میں سے جس کو تو چاہتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی ہو چکی تھی، ادھر بہن کی زبان سے ضرب بھی لگ چکی تھی۔ اسی طرح تلوار حائل کیے صفا کے قریب دار ارقم میں پہنچتے ہیں، اور باہر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، دیگر اجلہ اکابرین صحابہ کرام موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کے آنے کا انداز اچھا نہیں ہے، ہمیں سازشی سا لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا کہ عمر اب بھی باز نہیں آؤ گے، اب بھی باز نہیں آؤ گے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ باز آ چکے ہیں، غلامی میں آنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، جب یہ پڑھا مسلمانوں نے اتنا بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کو بلند کیا کہ مکہ کے جتنے پہاڑ سے ان سے مسلمانوں کی تکبیر جو ہے وہ ٹکرا رہی تھی۔ یہ پہلی تکبیر تھی جو مکہ المکرمہ کے اندر بلند آواز سے کہی گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو قرآن کی یہ آیت دے کر بھیجا کہ آج مکہ میں تکبیر ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، مکہ تسبیح اور تعظیم سے گونج رہا ہے۔ یہ آپ آیت لے کے جائیں،
جبریل امین حاضر خدمت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور یہ آیت سناتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنین میں سے وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ میرے خیال سے جو بندہ قرآنی مزاج رکھتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے معنی اور مطالب پہ غور کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور پھر اللہ کو معطوف کرے گا کہ ومن اتبعک من المؤمنین، وہ مومنین بھی آپ کو کافی ہیں، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو، اور اس وقت جتنے لوگ 40 کے لگ بھگ 46 یا 39 جو بھی روایات ہیں اس گھر میں موجود تھے، تو اللہ نے ان کو اسی پیرائے میں ذکر کیا جس میں اپنے آپ کو ذکر کیا، فرمایا محبوب اب کوئی ڈر اور کوئی خوف آپ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے اور یہ مومنین کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جس کو ساتھ اللہ ہو اور مومنین کی جماعت ہو تو پھر کیا کہنے۔ اس کے بعد پہلے دن ہی کاروائی شروع کر دی، پہلے دن ہی دو بات شروع کر دی، نقطۂ نظر کو بلند کر دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چیز لے کر آئے یہ حق ہے؟ فرمایا ہاں عمر یہ حق ہے۔ عرض کی پھر یہ چھوٹ چھوٹ کے سجدے کیوں، یہ نمازی کیوں، یہ تبلیغ حکمت کے ساتھ کیوں؟ آج سارے حکمت کے دروازے توڑ دیے جائیں گے، آج سارے باب ختم کر دیے جائیں گے، آج سارے پردے چاک کر دیے جائیں گے، آج سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، کیوں؟ جس نبی کی مجلس میں، جس نبی کے غلاموں میں فاروق عمر ہو اور امیر حمزہ ہو، پھر وہ نبی اپنے ذکر کی مجلس میں حجاب میں نہیں کرے گا، بلکہ آپ سب بنائے۔ آج ہم اترنا چاہتے ہیں مسجد حرام میں، بیت اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہیں، میرے آقا نے سبوں میں دو صفحے بنائی، 20 ایک میں اور 20 افراد ایک میں، میرے آقا نے سلام سنٹر میں، اور پھر یہ نورانی چہرے بیت اللہ کی طرف چل رہے ہیں، ایک کی نگہبانی امیر حمزہ کر رہے ہیں اور ایک کی نگہبانی سیدنا عمر بن خطاب کر رہے ہیں، اور جیسے حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں کفار مکہ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کان ایسے کہ جیسے انہوں نے سنا کچھ نہیں، آنکھیں ایسے کر لی کہ جیسے دیکھا کچھ نہیں، زبانیں ان کی گونگی ہو گئی، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ امیر حمزہ کی تلوار کی حرم میں، فاروق عمر بن خطاب کی تلوار کی حرم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سجدے کریں، آپ عبادت کریں، آپ رکوع کریں، آپ قیام کریں، آپ طواف کریں، آپ گرد و نواح اس بیت اللہ کے گھومیں، آپ خدیم کعبہ میں جائیں، آپ زمزم کے پاس تشریف لائیں، یہ کفار مکہ جو اس وقت حرم میں موجود، مجال کہ یہ امیر حمزہ کی تلوار کا مقابلہ کر سکیں، مجال کہ یہ عمر بن خطاب کی تلوار کو للکار سکیں، میرے آقا نے دل کھول کے عبادت کی، میرے آقا اتنے خوش ہوئے اس پہلی نماز سے، فرمایا فاروق کا معنی ہوتا ہے جو حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے۔ فاروق کی جب بات ہوتی ہے تو حق دائیں جانب ہو جاتا ہے، اور جب فاروق کی تلوار چلتی ہے تو باطل بائیں جانب ہو کے مٹ جایا کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے لقب دیا فاروق، خالی فاروق ہی نہیں بلکہ فاروق اعظم، اور اس پر ہمارے اہل سنت کے ایک مشہور خطیب ہیں علامہ بہت نورانی اکاڑوی صاحب، بڑی زبردست تقریر بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی ملا تو وہ بھی نبی اعظم، امام ملا تو وہ بھی امام اعظم، غوث ملا تو وہ بھی غوث اعظم، اور فاروق ملا تو وہ بھی فاروق اعظم۔ یہ وہ پہلی نماز تھی جو فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگہبانی میں اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے اندر ادا کی گئی۔ اپنے آپ کی توجہ کچھ چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں شاہ صاحب سے فیضان لیتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو تجھے محبوب ہے اس کو اسلام کو عطا کر دے،
اسے محمد کے غلاموں میں داخل کر دے، اسے تو اسلام میں داخل کر دے۔ تو عمر بن خطاب کے متعلق میرے آقا کی دعا قبول ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم نے جیسے کلمہ پڑھا اور میرے نبی کی غلامی میں آگے لوگ مجاہدے کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تب جا کے کوئی 40 سال کے بعد، کوئی 50 سال کے بعد پھر بھی خوش نصیب ہے کہ مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم پر انعام یہ ہے، میرے نبی کی دعا کا کمال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی مقام محبوبیت پر فائز۔ اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کوئی اس کے قریب آئے، کوئی اس کے قریب آئے، کوئی اس کے قریب ہو جائے، فرائض کی دنیا سے فرض نماز پڑھ کے، فرض زکات دے کر، فرض حج کر کے، فرضی روزے رکھ کے اللہ کے قریب آئے، پھر نوافل پڑھتا رہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کا خود محب بن جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر ہاتھ جس سے وہ چھوتا ہے، اور فرمایا پھر زبان جس سے وہ بولتا ہے، پھر فرمایا کان جس سے وہ سنتا ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہ اس کا دل ہو جاتا ہے جس سے وہ سمجھتا رہتا ہے۔ تو اب اللہ اس کا دل ہو جاتا ہے۔ کبھی امام ترمذی نے نقل کیا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرح منظور کرانا چاہتا ہوں، اللہ جب کسی کو محبوب بناتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پھر اس کی زبان کی گویائی میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی منشا کے بغیر وہ بندہ کچھ نہیں کر پاتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور منشا میں ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ مکہ کی فضاؤں میں، مکہ کی وادیوں میں میرے آقا نے جو ہاتھ عمر بن خطاب کے لیے بلند کیے تھے اور دعا مانگا تھا کہ اللہ جو تیرا محبوب ہے اسے اسلام کو عطا کر دے، اس وقت محبوبیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ پھر جب خلیفہ بنے اور مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت لاکھوں اور ہزاروں صحابہ نے یہ بات اور محبوبیت کا اندازہ کیا کہ جب آپ نے خطبہ کے دوران پکارا یا ساریۃ الجبل، کہ وہاں بیٹھ کر عرب میں بیٹھ کر عجم تک اپنی آواز کو پہنچا دیا، حقیقت میں یہ وہ محبت الہی تھی جو مکہ میں آپ کو مل چکی تھی۔ پھر آواز کو آپ نے نہاون میں پہنچایا اور پھر آپ کی آواز پہنچ گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کی صحت اعتدال سے ہٹی تو نہیں ہے؟ اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہماری صحت بھی اعتدال مند، طبیعت بھی ٹھیک۔ آج کی خطبے کے دوران خطاب جو ہے وہ مدینہ والوں سے ہے، مسجد میں حاضرین سے ہے، اور پکارا نہاون میں حضرت ساریہ کو جا رہا ہے، اور میں چھوڑ دو یہ عمر کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے عمر کو اپنا محبوب بنا کر بیعت پر اتنی طاقت دی کہ مسجد نبوی میں خطبہ بھی ہو رہا ہے اور نہاون میں رشتے کو بھی ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور ان پر کیا مشکل ہے اسے جان بھی رہے ہیں، اور مسجد نبوی سے اس کا علاج بھی مرمت فرما رہے ہیں اور علاج بھی فرما رہے ہیں۔ اور ایک مہینے کے بعد پتہ چلا وہ جگہ فتح ہوئی، اچانک آواز آئی گئی اور لشکر نے اپنی کربٹ کو بدلا، اپنی پوزیشن کو بدلا، اور جس طرح کے اللہ نے فتح اور نصرت عطا فرما دی۔ تو یہ تو وہ شخص تھے جو اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے کہ پہلے دن ہی یہ محبوبیت پر فائز ہو گئے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب مجھ سے پہلے علم کی بات کر رہے تھے، سیدنا امام بخاری نے اس کو روایت کیا کتاب العلم کے اندر۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنی صحابہ سے فرمایا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے اسے نوش کیا، اور جو پس خطہ تھا، جو باقی مانگا تھا، وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، اور سرکار آپ فرماتے ہیں میں نے خوب نوش کیا، اس کے بعد عمر بن خطاب کو دیا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں
وما أفضلت یا رسول اللہ، آپ اس کی کیا تعبیر کریں گے؟ فرمایا دل اس کی تعبیر علم کے ذریعے کروں گا کہ اللہ نے عمر بن خطاب کو علم عطا فرمایا، اور یہ خود ہی کہ آپ بولیں تو قرآن نازل ہو جائے، مقام ابراہیم کے پاس آئیں تو کہیں یا رسول اللہ دل کرتا ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، جس مقام پہ کھڑے ہو گئے، جس کو مرکز بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، دل کرتا ہے 7 چکر لگنے کے بعد وہ مقام ہونا چاہیے، اور پھر ہماری پیشانیاں ہونی چاہیے، سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے بھی آتے ہیں اور کچھ اچھوں سے ہٹ کر بھی آتے ہیں، آپ کی ازواج پردے میں ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کے میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ شراب کو حرام کر دے، فرمایا پھر جو میں اپنے آقا کو رائے دیتا گیا، حضور آقا یہ ہونا چاہیے، اے اللہ کے رسول یہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم میں پڑھی جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو عمر چاہ رہا ہے تم اپنے طواف کی نماز وہاں ہی ادا کرو۔ اور پھر ازواج کے لیے پردے کی آیات طیبات بھی نازل ہوئی، اور پھر شراب کی بھی حرمت نازل ہوئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ہی نہیں بلکہ ان کے دامنوں کو بھر دیتا ہے۔ پھر اسی حدیث کی طرف آئے، فرمایا کہ جب اس کی کان، جب اس کی آنکھ اور ہاتھ ہو جاتا ہے، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ پناہ عطا کرتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کوئی چیز اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کو کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی توقف نہیں ہوتا، الا یہ کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کو تردد ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر اس کی شان کے لائق اس نے اپنے بندوں سے اظہار محبت اور اپنی رحمت کی نبی سنائی ہے، میں اسی کی طرف اس معنی کو پہلاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے پھر نیک آدمی کی محبوب بندے کی روح تو نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا بندہ مرنے پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے اس کے زندگی محل کو اٹھاؤ اور اس کے سامنے رکھو اور اس سے کہو کہ یہاں رہنا چاہتے ہو یا اس محل میں آنا چاہتے ہو، بندہ یہ خدا راضی ہوتا ہے، مولا اس محل میں لے جانا چاہتا ہوں، اس کی روح کو قبض کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے بندگان خدا، محبوبان خدا کی روح ان کی مرضی کے تحت قبض نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہ عباسی صاحب کہہ رہے تھے ان کی شہادت کے متعلق ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں شہادت دے، اے اللہ ہمیں شہادت دے۔ علامہ اس حدیث کی بھی تشریح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرمایا وہ مومن، وہ مسلمان جو شہادت کی دعا کرتا ہے اس کو اس کا اجر اس وقت ملے گا اگر جہاد کے ساتھ اس کا پالا پڑ جائے اور واسطہ پڑ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر وہ آگے بڑھے۔ یہ علامہ عینی کے الفاظ نہیں، یہ میرے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی طرح، دیوانوں کی طرح کافروں کی صفوں میں گھس جائے، فرمایا جس کے دل میں اتنا اطمینان ہو اور اتنا شوق اور ذوق ہو، اگر گولیاں چلیں گی تو میں خدا کی خاطر گولیاں چلاؤں گا، خدا کی خاطر اپنے سینے پر گولیاں کھاؤں گا۔ فرمایا اگر اس کی نیت اتنی صادق ہے تو اللہ اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ بات ہے خالی دعائیں کر رہا ہے، گزارے ہی کر رہا ہے، مقتدیوں کے سامنے، مریدین کے سامنے لمبی لمبی دعائیں، مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور جب جہاد کی سمیں لگ رہی ہوں پیچھے بھاگے تو فرمایا پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے فاروق اعظم کی دعا بھی بڑی عجیب، بخاری شریف کے اندر فضائل مدینہ کے اندر یہ دعا موجود، یہی دعا کرتے اے اللہ عمر کو اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور عمر کی موت کو مدینہ المنورہ میں بنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ شہادت کی موت اور وہ بھی مدینہ المنورہ، کیونکہ مدینہ المنورہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر کوئی پر نہیں مانگتا تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس محبوب کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ خدا ان کو شہادت بھی مدینہ میں دیتا ہے اور خدا ان کے روزہ شریف کو بھی سرزمین مدینہ میں بنا دیتا ہے۔ اور یہ امام بخاری نے نقل کیا فضائل مدینہ کے اندر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے مدینہ میں مرنے کی دعا کرنا
اور مدینہ کے اندر اپنے مدفن کی دعا کرنا اور مدینہ میں سانسیں نکلنے کی دعا کرنا، یہ کوئی دعا آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دعا 14ویں صدی کی بات نہیں ہے، 13ویں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی امام جلال الدین سیوطی کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جناب والا امام قدوری کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پیچھے جائے تو امام اعظم کے زمانے کی بات نہیں ہے، پیچھے جائے تو امام موسیٰ کاظم کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ جناب حسن مصنع کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ حسن حسین کے چوبن کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں مرنا یہ دور فاروقی کے زمانے کی بات ہے اور اس احمد کی بات ہے فاروق کا واسطہ لے کے مدینے میں موت کی دعا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے مدینے میں مرنا اور مدینے میں مدفن، اس کے پیچھے بھی فاروق اعظم سمجھتے تھے کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روزہ سے اٹھوں گا، پھر صدیق کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو اٹھاؤں گا، پھر جنت البقیع میں انہوں کو اٹھاؤں گا، اور جب محشر کے میدان میں جاؤں گا صدیق میری دائیں جانب ہوں گے اور فاروق میری بائیں جانب ہوں گے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، امام ترمذی کہتے ہیں میرے آقا نے یوں بھی فرمایا جب ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں وہاں بھی ہمارے وزیر ہیں، اور جب ہم زمین پر آتے ہیں یہاں بھی ہمارے وزیر ہیں، صدیق بھی میرا وزیر ہے اور فاروق بھی میرا وزیر ہے۔ اور پھر اسی وزیر کے زمانے کے اندر ایک مشیر تھا جس کا نام تھا سیدنا علی المرتضیٰ، ان سے کسی نے پوچھا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں فتنے اور فساد نہیں ہوئے، عمر کے زمانے میں فتنے اور فساد نہیں ہوئے، آپ کی حکومت کے اندر کچھ آزمائشیں آئی، عثمان ابن عفان کی حکومت میں آزمائشیں آئی، تو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب توجہ طلب بھی ہے اور مشیر رکھنے والوں کی توجہ کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہمارے مشیر تم ہو اور جن کی خلافت کی باتیں تم کر رہے ہو انہیں مشورے مولا کائنات دیا کرتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے اتنے برگزیدہ اور محبوب لوگ تھے کہ ان کی شہادتوں کی بھی نبی میرے آقا نے اپنی زندگی میں سنا دی تھی کہ جب بہت پہاڑ پہ گئے تو بہت پہاڑ متزلزل ہوا، میرے آقا نے اس کو پاؤں سے مارا اور مارنے کے بعد فرمایا پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تو شہید ہے۔ اس وقت میرے آقا تھے، صدیق اکبر تھے، عمر بن خطاب تھے اور عثمان ابن عفان تھے۔ پڑھنے کو خالی حدیث ہے لیکن اس بات کو سمجھے کہ میرا نبی کتنی جزیات کو اللہ کی دین سے جانتا ہے کہ میرے نبی کو پتا تھا کہ صدیق نے اس میں کتنی سچائی ہے، سچائی اور صدق کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ میرا آقا صدیق کے دل سے واقف تھے اور کہتے ہیں موت کی خبر کسی کو نہیں، وہ شاید کسی کو نہیں ہوگی لیکن میرے نبی کو موت کی خبر بھی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب خالی جائیں گے نہیں بلکہ شہادت کا جام نوش کر کے جائیں گے اور عثمان بن عفان بھی شہادت کا جام نوش کر کے جائیں گے۔ یہ تو خواہ مخواہ کی باتیں ہیں کہ آقا کریم کچھ نہیں جانتے۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے دولت خانے پر گئی کسی کام سے اور پھر واپس آئی تو ہم عائشہ کہتی ہیں جب بی بی پاک چلتی تھی تو حضور کی چال پہ چلتی تھی، جب بی بی پاک دیکھتی تھی تو حضور کی طرح دیکھتی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے۔ اور میں سرکار تشریف لائے اور لانے کے بعد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سرگوشی کی اور بی بی صاحبہ رونے لگ گئی، پھر سرگوشی کی تو بی بی صاحبہ ہنس پڑی۔ پوچھا گیا کہا یہ راز ہے۔ حضور کے وصال کے بعد اما عائشہ نے واسطہ کر کے پوچھا تو پھر بی بی صاحبہ نے فرمایا حضور نے جب پہلی مرتبہ ہم سے سرگوشی کی تھی اس نے اپنے وصال کا ذکر کیا تھا اور دوسری مرتبہ جب ہم سے سرگوشی کی تھی ہمارے وصال کا بھی ذکر کیا تھا اور جنت میں ہماری سرداری کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا نے ہر ایک کو عطا کیا، سیدنا صدیق اکبر کو ان کے مطابق عطا کیا، فاروق اعظم کو ان کے مطابق، عثمان ابن عفان کو ان کے مطابق، علی المرتضیٰ کو ان کے مطابق۔ ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنا رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، کوئی چھپ کے آیا، کوئی کس انداز سے آیا،
لیکن فاروق اعظم جب ہجرت کر کے آئے، سب کو بتا کے آئے، دربار لہرا کے آئے، مکہ والوں کو بتا کے آئے، طواف کر کے آئے، حدیم کعبہ میں داخل ہو کے آئے، آب زمزم نوش کر کے آئے. یہ باتیں تو فاروق اعظم کی ذات سے ہے. طواف کا تعلق فاروق اعظم کی ذات سے، نماز کا تعلق فاروق اعظم کی ذات سے، حدیم میں داخلہ فاروق اعظم کی ذات سے. اس سے آگے ایک غیرت کی بات بھی ہے، ایمان کی تازگی کی بات بھی ہے. طواف کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد کہتے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی لاش پر اس کی ماں روئے، لوگ گناہ کرے، تو پھر سن لو، اس پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ. کل نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر کے ہماری تلوار تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دے گی، تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گی، اور تمہاری ماں کے دلوں کے اندر ایسا داغ لگائے گی جو کبھی زندگی میں مٹنے والا نہیں ہوگا. مولا کائنات کہتے ہیں کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھے 30 افراد کا کام نہ لے کے مدینہ المنورہ کی زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں حق اور سچ بات اس طرح سن لیں. اختتام کی طرف جانا ہو، 1 منٹ ہے. میرے آقا کے ہر غلام کا اپنا ہی انداز ہے. عثمان سے فرمایا تم حبشہ سے پھر واپس مدینہ آ جانا. مولا کائنات سے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، ایمان کو لے کے آ جانا. صدیق سے فرمایا میرے ساتھ رفیق صبر رہنا. فاروق سے فرمایا تم جس انداز سے ہجرت کرنا چاہتے ہو مدینہ کی طرف ہجرت کر لو. عثمان اپنے انداز سے مدینہ میں داخل ہوئے، فاروق اعظم اپنے انداز سے داخل ہوئے، صدیق اکبر اپنے انداز سے داخل ہوئے، اور مولا کائنات مکہ والوں کا سارا پیسہ اور ان کی ایمان پہ لے کر اپنے انداز سے مدینہ داخل ہوتے ہیں. اور جب حضور کو پتہ چلتا ہے مولا کائنات مدینے میں آ گئے ہیں تو یہ روایت کے لفظ بیان کرنے پر مجبور ہو گیا. پاؤں میں برم پڑ گیا تھا، پاؤں سوج گئے تھے. میرے آقا علیہ السلام مولا کائنات کے پاس آئے اور آپ کے سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھا اور پھر ہاتھ پھیرنے کی بھی باتیں ہیں، چاہے آپ روایت کے اندر پڑھ دیں. اس بات کے اندر جتنے پھول تھے ہر ایک کا اپنا ہی رنگ تھا، ہر ایک کی اپنی ہی خوشبو تھی. پر جو جس خوشبو کو لے گا انشاءاللہ العزیز وہ خوشبوئیں ہمارے دلوں کو بہلاتی جائیں گی، چہروں کو چمکاتی جائیں گی، نورانیت آتی جائے گی. اور پھر یہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں اور مجھے اور میری آل بیت کو مجھے اور جو مجھ پر قرآن آیا ہے اس کو لازم پکڑیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اپنی زندگیوں کو صحابہ کے تابع کر دیں، اپنی زندگیوں کو نبی کے تابع کر دیں، اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے تابع کر دیں، اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے تابع کر دیں. انشاءاللہ العزیز زندگی میں بہاریں آ جائیں گی اور ایمان کی لذت اور مٹھاس بھی نصیب ہوگی.